زمین شاد باد کشور حسین شاد باد۔ یہ وہ اوریجنل ریکارڈنگ ہے حفیظ جلندری کی آواز میں، جس میں انہوں نے پاکستان کا جو ترانہ ہے وہ اپنی آواز میں انہوں نے پڑھا ہے۔ 1950 کی دہائی میں جب پہلی دفعہ ٹیپ ریکارڈر انٹروڈیوس ہوا اور پاکستان میں وہ ٹیپ ریکارڈر آیا، اور جب لطف اللہ صاحب نے ان کو یہ پتہ چلا کہ ایک ایسی نایاب انوکھی مشین آئی ہے کہ جس میں آپ اپنی آواز کو ریکارڈ کرتے ہیں اور پھر ریکارڈ کر کے پلے کرتے ہیں تو آپ اس کو سن سکتے ہیں، تو وہاں سے سلسلہ شروع ہوا۔ اور پھر لطف اللہ صاحب نے مطلب جو اس دور کا ہر دور میں جو لیٹسٹ ترین ایکوپمنٹ تھا وہ خریدا، اور اس کے ذریعے انہوں نے ریکارڈنگ کہ جن کے بارے میں انسان سوچتا ہے کہ کل کو اگر یہ جب نہیں رہیں گے تو میں ان کی آواز سن کر کم سے کم ان کی یاد کو اپنے پاس محفوظ کر سکتا ہوں، تازہ رکھ سکتا ہوں۔ لطف اللہ خان صاحب 1916 میں مدراس میں پیدا ہوئے، اور پھر پاکستان بننے کے فوراً بعد تقریباً سن 1949 میں وہ پاکستان آ گئے، اور بنیادی طور پر تو وہ مارکیٹنگ کے شعبے سے آپ کہہ سکتے ہیں وابستہ تھے، لیکن ان کا جو تمام عمر جو پیشن رہا وہ تھا یہ آرکائیونگ، آپ جس کو کہہ سکتے ہیں۔ بہت چھوٹا سا گھر تھا، اور وہاں پر ایک کمرہ انہوں نے صرف اسٹوڈیو ریکارڈنگ کے لیے مختص کر رکھا تھا۔ لطف اللہ صاحب ریڈیو پاکستان کے دفتر جاتے تھے، وہاں سے اسپولز جس میں یہ ریکارڈنگز ہوتی تھیں وہ لیتے تھے، وہ لے کر وہ گھر آتے تھے، گھر میں ان کو کنورٹ کرتے تھے، پھر وہ اسپولز اسی طرح اگلے دن جا کر ریڈیو پاکستان کو واپس کیے جاتے تھے۔ کچھ کہیں اگر شہر میں کوئی مشاعرہ ہو رہا ہے، کوئی اور تقریب ہو رہی ہے تو وہاں جا کر بھی لطف اللہ صاحب ان چیزوں کو ریکارڈ کرتے تھے۔ کچھ پرانے ریکارڈز ہیں جس سے انہوں نے کنورٹ کیا ہے۔ ہندوستان سے اگر کوئی بھی شاعر، ادیب یا موسیقار آتا تھا، یا بلکہ پاکستان کے بھی کسی شہر سے کوئی ادیب موسیقار آتا تھا، تو سب سے پہلے وہ کراچی میں ان کی رہائش گاہ پر اس کا آنا ہوتا تھا۔ سو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک اوور اے پیریڈ آف ایٹ لیسٹ 50 ایئرس کہ 50 سال کے اس عرصے میں انہوں نے مختلف جگہوں سے یہ ریکارڈنگز اکٹھی کی، تو اس طرح سے یہ آرکائیو بلڈ ہوئی ہے، اس لیے وہ بہت نایاب ہے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کس قدر جنون سے بعد میں کام کرتا تھا، کہ صبح بچوں کو بھی اسکول لے جا رہا ہے، دفتر بھی لے جا رہا ہے، ایڈورٹائزنگ کا کام بھی کر رہا ہے، ریکارڈنگ بھی کر رہے ہیں، لا رہے ریکارڈ ٹیپس لا رہے ہیں، ریکارڈ کر کے رات کو واپس لے بھی جا رہے ہیں۔ ہی واز ون مین ہو ڈیڈ ایوری تھنگ۔ مجھے تو یہ لگتا تھا کہ اٹس اے پارٹ آف ہز لائف، اس میں سب میں اسسٹ کرتی تھی، دیٹ واز آل مائی پارٹ، لیکن اب مجھے اس کا احساس ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا کام کوئی اور کر نہیں سکتا تھا جس انہوں نے کیا۔ وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ بھی ہوگا کہ یہ جو سپولز ہیں یہ کس نوعیت کے ہیں، اور اس میں خان صاحب نے جو کتنا میٹیکلسلی ان سب چیزوں کو وہ رکھا تھا۔ جیسے کہ یہ اب دیکھیں نا، کراچی کی آب و ہوا جس میں نمی بھی ہے، اس سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ خاص طرح کے انہوں نے وہ یہ ڈبے بنوائے، اور اس میں ہر جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو اس میں اسپول ہے، اور یہ پھر اس کو پلاسٹک میں ریپ کیا ہوا۔ یہ وہ اوریجنل ریکارڈنگ ہے حفیظ جلندری کی آواز میں، جس میں انہوں نے پاکستان کا جو ترانہ ہے، جو فی الوقت جو ترانہ ہے جو منظور ہوا پاک سرزمین شاد باد، وہ اپنی آواز میں انہوں نے پڑھا ہے، اور اس سے پہلے جو انہوں نے ایک دوسرا ترانہ لکھا تھا زندہ باد پاکستان، وہ بھی ان کی آواز میں موجود ہے۔ مجھے جب یہ پتہ چلا کہ فیض صاحب کا کلام، پورے کا پورا کلام فیض صاحب کی آواز میں لطف اللہ خان کلیکشن میں موجود ہے، تو میرے لیے انتہائی حیرت کی بات تھی۔ اور پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ تقریباً 20 سال کے عرصے میں ایسا ممکن ہوا کہ فیض صاحب جب بھی کراچی تشریف لاتے تھے تو وہ پہلے لطف اللہ صاحب کے گھر جاتے تھے، وہاں جو ان کا موڈ ہوتا تھا اس کے مطابق 10 15 20 نظمیں غزلیں ریکارڈ کرواتے تھے، پھر اس کے بعد دوبارہ کبھی آنا ہوا تو اس طرح 20 سال کے عرصے میں تقریباً انہوں نے پورے کا پورا اپنا کلام ریکارڈ کروایا۔ بہت لوگوں نے چاہا اس کو لینے کے لیے، لیکن میرے میاں بھی زندگی میں بھی ہر ایک کو دینا نہیں چاہتے تھے۔ جب قاسمی صاحب سے کانٹیکٹ ہوا کہ انہوں نے کہا لمس کو دینا چاہتے ہیں، میں نے کہا لمس سے بہتر ادارہ کراچی میں، پاکستان میں تو خیر نہیں ہے۔ بیگم لطف اللہ خان صاحب کی خواہش تھی کہ یہ
خزانہ نہ صرف اس کو ایک طرح سے آنے والی نسلوں کے لیے اس کو پرزرو کیا جائے، مگر یہ خزانہ جو ہے یہ دوسروں تک پہنچایا بھی جائے۔ جو اس پروجیکٹ کا مقصد ہے وہ اس آرکائیو کی پریزرویشن ہے کہ اس کو ہم آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم اس کو محفوظ کر لیں۔ تو لہٰذا ہماری جو کوشش ہے اس پروجیکٹ میں وہ یہ ہے کہ اس کلیکشن کو ڈیجیٹائز کیا جائے۔ دوسرا ایسا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ریکارڈنگ کو عوام الناس میں ایک طرح سے ان کے لیے ایکسیسیبل بنانا، اور اس کو پھر ایک MP3 فارمیٹ میں یا ایک ویڈیو فارمیٹ میں اس کو پھر ہم ایکسیسیبل بنائیں بذریعہ یوٹیوب اور دیگر پلیٹ فارموں کے۔ سب سے پہلی مشکل یہ تھی کہ بہت ساری ٹیپس جو تھیں ان کو فنگس لگا ہوا تھا، اس ٹیپ کو صاف کر کے کئی ہفتوں کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑا کہ یہ تیار ہو۔ پھر جب وہ تیار ہو جاتی ہے تو اس کو ہم جب لگاتے ہیں تو ہمیں سب سے بڑی مشکل یہ آتی ہے کہ جس مشین پر لطف اللہ خان صاحب نے اس کو ریکارڈ کیا تھا، ہم جب کسی دوسری مشین پر اس کو پلے کرتے ہیں تو ہمارے ٹریک مختلف ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر وہاں ٹریک 1 تھا تو یہاں ٹریک 3 آ رہا ہے، وہاں 4 تھا تو یہاں 2 آ رہا ہے۔ تو ہمیں وہ جو کیٹلاگ کے اندر ٹریک لکھے ہوتے تھے ان کو یہاں پر دریافت کرنے کے لیے ایک نئی مشکل سے گزرنا پڑا۔ اس کے اندر تیسری جو ہمیں مشکل پیش آئی وہ یہ تھی کہ کسی آواز کو اگر ہم ریکگنائز نہیں کر پا رہے تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ کون سا شاعر ہے، اگر اس صورت میں جب کہ وہ کیٹلاگ کے اندر ہمیں اس کا نام نہیں مل رہا۔ تو اس کے اندر خورشید عبداللہ صاحب اور میں ہم مل کر اس کی تحقیق بھی کرتے ہیں، اوریجنل کلام تک رسائی بھی حاصل کرتے ہیں، اور ایک نئی کیٹلاگ ہم بنا رہے ہیں جس کیٹلاگ کے اندر ہم یونیورسٹی آف یہ جو لائبریری آف کانگریس ہے ان کا جو ٹرانسلیٹریشن ٹیبل ہے 2013 کا جو کہ فائنل ہے، ہم اس کو فالو کرتے ہیں اردو سے انگریزی اور رومنائز کرنے کے لیے۔ تو اس کے لیے ہمیں ایک الگ سے پورا پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے جس میں پہلے اردو لٹریچر کو کور کر رہے ہیں اور اس کے بعد ریلیجیس لٹریچر کو، اس کے بعد ہم میوزک کو کریں گے اور پھر اسپیچز کو اور باقی جتنا ہمارا کام ہے۔ معمول ان کا یہ تھا کہ جو بھی لوگ ان کے پاس آتے تھے ان کا وہ انٹرویو ریکارڈ کرتے تھے اور پھر خود سے ان کا ایک پورٹریٹ بنا کر وہ اپنے پاس محفوظ کرتے تھے۔ ہمارے پاس کم و بیش ان کے جتنے بھی 200-250 پورٹریٹس انہوں نے بنائے تو وہ موجود ہیں، اس کا ایک سلیکشن ہے۔ سو یہ اس میں جیسے مثال کے طور پر یہ اسم چغتائی جیسے ہیں، سو اسم چغتائی صاحبہ جیسے ہم جانتے ہیں ہندوستان کی بہت معروف افسانہ نگار تھیں، اور میرے خیال میں یہ کہنا کوئی اس میں مبالغہ آمیزی نہیں ہوگی کہ ان کی سب سے زیادہ جو تحریریں ہیں ان کی آواز میں وہ لطف اللہ خان آرکائیو میں موجود ہے۔ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ایک خان صاحب کی یاد میں ایک میوزیم بھی بنائیں گے، ایک گیلری بنائیں گے، ایک ایگزیبیشن اسپیس ہوگی کہ جہاں پہ آنے والے وہ خان صاحب کے کام کو ایک طرح سے ایک نئی نظر سے دیکھ سکیں اور ان کو سراہ سکیں۔ آئی تھنک ان کی روح بھی خوش ہو رہی ہوگی، میں بھی خوش ہوں، میرے سر سے ایک بوجھ ہٹ گیا، لائبریری ایک جگہ پہ چلی۔